اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لو، اپنی زبانوں سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے جسم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ویسے تعامل کرو جیسے تم دیکھتے ہو، ایسا نہیں جیسا تم ان کے بارے میں سنتے ہو۔ ان سے سنو اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں سنا جائے۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا سوچو، اپنے بھائیوں کو اپنے برے گمانوں سے بچاؤ۔ اختلافات یا اپنے تعلق کو ختم کرنے کا ادب یہ ہے کہ رازوں کو چھپا دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ سچائی اختیار کرو، ان کے ساتھ تصنع نہ کرو۔ جو شخص بھی کوئی بیج بوتا ہے وہ اسی کا جو پھل ہے اس کو حاصل کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، کیونکہ شیطان تو لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش ہی کرتا ہے، وہ ان کا بدترین دشمن ہے۔ اللہ کے بندوں، ایمان اور عبادت اور زمین کو آباد کرنا اور اس کی اصلاح کرنا ایسے بنیادی متلازم ارکان ہیں۔ اللہ نے آپ کو زمین پر بھیجا ہے اور یہاں پہ آپ کو اسے آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس چیز کا حکم دیا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے ملک اور قوم کو فائدہ ملتا ہے۔ ایمان کو اچھے عمل سے جوڑا گیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا۔ اسی طرح پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اقرا بسم ربک۔ علم اللہ کی خشیت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو اللہ کے بندوں میں علم رکھنے والے ہیں۔ ایمان عقل کا قائد ہے تاکہ عقل سرکشی کی طرف نہ چلی جائے اور اپنی عبادت شروع نہ کر دے۔ ایمان وہ ضابطہ ہے جو علم کو درست راستے پر رکھتا ہے تاکہ اس کی برائی کی طرف نہ لے جائیں اور انسانیت کو تباہ نہ کر دیں۔ اے مسلمانوں، قرآن کریم گزشتہ قوموں کے حوالے سے بات کرتا ہے اور ان کی طاقت کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے کہ انہوں نے کیسے زمین کو آباد کیا اور کتنی طاقت سے زمین کو آباد کیا۔ پھر بتایا کہ ان کے ہلاک ہونے اور فنا ہونے کے اسباب کیا تھے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بارے میں ایسے بتایا کہ عاد کی قوم بہت عظمت تک پہنچ گئے تھے۔ ارم جو کہ بڑے بڑے ستونوں والے تھے، جیسے ستون کبھی کسی نے بنائے نہیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت عظیم تھے، بہت خوبصورت تھے اور بہت ایڈوانس تھے۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، جہاں تک عاد کی بات ہے تو انہوں نے زمین پر تکبر کیا ناحق طریقے سے اور یہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا۔ کیا وہ یہ دیکھتے نہیں تھے کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تو ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اترانے لگے، دھوکے میں آ گئے، اللہ کا انکار کر دیا، ایمان کی دعوت کا انکار کر دیا، تکبر کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے۔ جو اللہ کی آیات سے منہ پھیرتا ہے، اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے، وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، چاہے اس کو جتنا بھی علم مل جائے، جتنی بھی طاقت مل جائے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آئیں۔ اسی طرح فرمایا وہ اپنے بندوں پر، وہ اپنے رسول پر آیات نازل کرتا ہے، اپنے بندوں پر آیات نازل فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آئے۔ کامیابی اور کامرانی اللہ کے شاعر کی تعظیم میں ہے، اور لوگوں کی طاقت جتنی بھی زیادہ ہو جائے اور لوگوں کی ایجادات اور ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائے، بہرحال ان کے ذریعے یا ان کی بنیاد پر انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ مومن مشرک سے اچھا ہی ہے، چاہے مشرک جتنا بھی انسان کو اچھا لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے سے ہم روک رہے ہیں یا صنعت سے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں یا ترقی سے لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں یا ان کا مقام و مرتبہ گھٹا رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ نور وحی لازمی ہے نفس کی پاکیزگی کے لیے اور انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور زمین کو آباد کرنے کے لیے۔